السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جوان خطیب سے جوان خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور اب میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ کی توجہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر کی طرف مبذول کرا سکوں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ماننے والوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فکر بھی عطا فرمائی، اور وہ عظیم فکر یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی نیکی ہو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ کرنا چاہوں گا جس کے حوالے سے شاید آپ کی توجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر، آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں بچتا، آج کا مسلمان روزے رکھتا ہے لیکن متقی نہیں بنتا، آج کا مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اس کا مال محفوظ نہیں رہتا، اور آج کا مسلمان حج کر کے واپس لوٹتا ہے لیکن اس کی زندگی سے فسق و فجور کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اب تو حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے قرار اور سکون کا ذریعہ بنایا، اسی چیز کو آج مسلمان اپنی بے قراری تصور کر رہا ہے۔ نماز کو اللہ عز و جل نے قرار کا ذریعہ بتایا۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، تو حضرت بلال اذان کہتے، مصلی بچھاتے، مصطفیٰ پیارے نماز پڑھ کر قرار کی دولت حاصل کر لیتے۔ نماز قرار کا ذریعہ ہے، نماز سکون کا ذریعہ ہے، نماز اطمینان کا ذریعہ ہے، نماز دل کو سکون دینے کا عظیم ذریعہ ہے، لیکن آج کا مسلمان نماز میں بھی بے چینی محسوس کرتا ہے، نماز میں بھی بے قراری محسوس کرتا ہے، اور نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن وہ نماز اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطابات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مزید آپ پر میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ایسا کریکشن اور ایسی اصلاح کر کے یہاں سے اٹھیں کہ کل کی زندگی میں آپ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو آپ کا دل معبود برحق سے لگا ہوا ہو، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کر رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکیں۔ یاد رکھیں
چونکہ یہ دارالعلوم شمس تبریز کا جشن دستار فضیلت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہے۔ دارالعلوم میں پڑھنے والے بچوں نے علم ظاہر سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، انہوں نے فن کی کتابیں پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی، قرآن مقدس انہوں نے حفظ کیا، یہ ایک ظاہری علم ہوا۔ اسی طریقے سے آپ اور ہم نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے ہیں، یہ ایک ظاہری علم ہوا۔ لیکن نماز اگر آج انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہری علم تو سیکھ لیا، باطنی علم نہیں سیکھا۔ اس لیے کہ ظاہری علم سے نماز درست ہوتی ہے اور باطنی علم سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ ظاہری علم سے نماز صحیح ہوتی ہے اور باطنی علم اگر ہمارے پاس آ جائے تو وہ نماز ہمارے لیے معراج بن جایا کرتی ہے۔ آئیے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ عز و جل نے نماز کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک چیز بتائی جاتی ہے، وضو میں اتنے فرائض، غسل میں اتنے فرائض، نماز کے اتنے شرائط، نماز کے اتنے فرائض۔ یقیناً اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل بھی رکھی گئی ہے، اور وہ ویل کون سی ہے؟ ویل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، وہ جگہ ہے ویل، اور اس جگہ پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز پڑھتا ہوگا، لیکن کیسی نماز؟ جس کے پاس نماز کے باطنی علم کی کوتاہی ہوگی اور باطنی علم سے اس کو آگاہی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ خرابی ہے اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر یہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، دنیا کے سامنے نمازی کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو یہی نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی، یہی نماز ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آج بہت سارے ایسے لوگ نظر نہیں آتے؟ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جہاں پر چلے کاٹے جاتے ہیں اور ان چلوں کے بعد اپنی نماز کی شہرت کا ڈنکا بجاتے نظر آتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ آج میری نظر سے ایک حدیث گزری ریاکاری کے حوالے سے، عقل دنگ رہ گئی۔ صحابہ آپس میں مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ مسیح دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا مسیح دجال کے بارے میں، تو رسول اعظم نے فرمایا میری امت کے لیے مسیح دجال سے بھی بڑی ایک چیز کا مجھے ڈر ہے۔ صحابہ چونک گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ مسیح دجال سے بھی بڑھ کر کے کسی چیز کا خوف؟ کہا ہاں، میری امت کا شرک خفی کے اندر گرفتار ہونے کا خوف مجھے ستا رہا ہے۔ یہ شرک خفی کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ ہم عبادت کریں دنیا کو دکھانے کے لیے، ہم عبادت کریں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، ہم عبادت کریں دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو جہاں نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وہیں پر نماز کے باطنی علم کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے نماز محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز ہی ہے، ایسا نہیں کہ میں بے نمازی کی بات کر رہا ہوں، میں نماز پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے منافق کی نماز اور مومن کی نماز۔ قرآن کہتا ہے منافق کی نماز کے حوالے سے
اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرجھائے ڈرے مرجھائے اور سستی کے عالم کے اندر، جیسے ان کی جان پر بنائی ہو، بالکل اس طریقے سے بڑی مشکل سے لاغر و ناتواں ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چستی ان کی نماز میں نہیں ہوتی، گریہ وزاری ان کی نماز میں نہیں ہوتی، اللہ کا خشوع ان کی نماز کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ منافق کی نماز ہے۔ لیکن جب مومن کی نماز کا قرآن ذکر کرتا ہے تو یوں کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مراد کو پہنچے مومنین جو اپنی نمازوں میں گریہ کرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا دستور، عبادت کا پورا کانسیپٹ اور زندگی اور موت کے پورے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تم کیوں جی رہے ہو ذرا یہ بھی بتا دو، میرے محبوب تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی بتا دو، میرے محبوب تم قربانی کیوں دے رہے ہو یہ بھی بتا دو، میرے محبوب تم کس کی محبت میں مرنا چاہتے ہو یہ بھی بتا دو۔ اور محبوب ہی سے کہا بتانے کے لیے، اس لیے کہ محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ صادق الوعد الامین ہے، جب بھی کہا انہوں نے سچ کہا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل، میرے محبوب تم کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ میں محفوظ کر لو، جب تک کہ ہماری توجہ کا مرکز اللہ کی رضا نہ رہے، ہماری کوئی عبادت بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا حاصل کرنا بے پناہ ضروری ہے، تاکہ ہماری عبادتیں درست ہو سکیں، ہماری نماز بھی درست ہو، ہمارا روزہ بھی درست ہو۔ آئیے نماز کے حوالے سے اس مختصر سے کلمات کے بعد روزے کو دیکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن یہ ہوا روزے کے حوالے سے، شرعی اعتبار سے، علم ظاہر کے اعتبار سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آپ اگر ان تین چیزوں سے بچ رہے ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ ظاہری علم ہے، لیکن باطنی علم بھی ذرا جان لیجئے تاکہ متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کا بھوکا رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پتہ چلا روزے کی حفاظت اور متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے نہ بچا جائے، بلکہ باطنی علم کے ذریعے زبان کی بھی حفاظت کی جائے، نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے، کانوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا روزہ درست ہوگا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں تجارت کرنے والا مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے، بیٹھتے ہیں تو غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، اس کے نام اعمال کے اندر روزہ نہیں صرف بھوکا رہنا لکھا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہری علم تو ہے لیکن باطنی علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جہاں ظاہری علم حاصل کرنا ضروری ہے وہیں پر باطنی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ انسان دیتا ہے، خوب دیتا ہے، ماہ رمضان میں لٹاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جس کو دولت سے مالا مال کیا ہے وہ دولت لٹانے میں گریز بھی نہیں کرتا۔ انسان مال لٹاتا ہے، انسان رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ کے مہینوں کے اندر بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دارالعلوم شمس تبریز کی مدد کیا، حضور سید دادا باپو صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے مالی تعاون پیش کیا۔
یہ سب کچھ اس نے کیا، لیکن اللہ اکبر کسی دن اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھنکا اور اس نے آ کر کے باپو سے کہہ دیا، باپو یہ عمارت میں نے بنائی ہے، باپو یہ پیسہ میں نے دیا ہے، باپو یہ میری مہربانی ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اس کے نام اعمال میں کوئی ثواب باقی نہ رہ گیا، اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ظاہری علم تو ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دی جائے، سال گزرنے کے سال جیسے ہی گزرے حولان حول کے بعد زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اتنے پر اتنا دینا چاہیے، یہ علم تو اس کے پاس ہے، لیکن باطنی علم اس کے پاس نہیں۔ اب آئیے باطنی علم کیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر۔ اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا تو کبھی وہ احسان نہ جتاتا، اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا کبھی دے کر کے غرور نہ کرتا، اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا تو کبھی اپنے صدقات کو ضائع نہ کرتا۔ یہ تو دین کے کام کے سلسلے میں آئیے غریبوں کے حوالے سے دیکھیں، بہت سارے غربت کی چکی میں پیسے جانے والے انسان کو انسان مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے بعد جس کی مدد کی وہ مدد پانے والا انسان ترقی کی شاہراہ پر پہنچ جاتا، شاہراہ پر وہ قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک انسان نے اس کو تانا دیتے ہوئے کہا، یہ بندہ آج اتنی ہوشیاری کر رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، زمانہ ایسا تھا کہ میں نے زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی تھی، میں نے اس کو مال دیا تھا، آج یہ بڑا بن گیا، کل تک تو اس کی پوزیشن خراب تھی، سارا معاملہ فنش ہو گیا، نام اعمال میں زیرو کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا، اس لیے کہ یہ کہہ کر اس نے اس کا دل دکھا دیا، اسے اذیت پہنچائی، بلکہ یہاں تک کہ دروازے پر اگر کوئی سائل آیا، آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مانگنے والوں کی ایک بھیڑ بھاڑ لگی رہتی ہے، غریبوں کی لائن لگی رہتی ہے، کوئی بار بار آتا ہے، کوئی کئی بار آتا ہے، اور کچھ لوگ 12 مہینے مسلسل آتے رہتے ہیں، اور سخی لوگ نوازتے بھی رہتے ہیں، دیتے بھی رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، لیکن کبھی مزاج تھوڑا سا ٹھنک جاتا ہے تو مانگنے والے سے کہتے ہیں لے آئندہ کبھی آنا نہیں، تو پریشان کر کے رکھا ہے۔ قرآن نے اس کو کس طریقے سے باطل کیا، قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت پہنچانا ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے اگر کسی کو دیا بھی اور اگر اس کا دل دکھا دیا تو اس سے تو بہتر تھا کہ ہاتھ جوڑ کر کہہ دیتے کہ بھیا کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ باطنی علم ہے، اگر یہ باطنی علم نہیں ہوگا تو انسان اپنے صدقات کے فائدے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اس کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، کون نہیں جانتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے اور جب آپ کو غسل دیا جاتا ہے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر گونی کے نشانات موجود ہوتے ہیں، گھر والے پریشان، امام زین العابدین کی پشت پر یہ گونی کے نشان کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، 15-20 روز گزرے ہوں گے کہ کچھ غربا سادات کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کوئی اللہ کا بندہ تھا جسے خبر ہو جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، رات کی تاریکی میں ہمارے گھر کے دروازے پر آٹے کی گونی رکھ جاتا، اناج کی گونی رکھ جاتا، لیکن کچھ دن ہوئے کہ آج اب ہمارے گھر پر آٹے کی گونی نہیں آتی، اناج کی گونی نہیں آتی۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب ساری دنیا رات کو سو جاتی تھی تو خادم کے کاندھے پر نہیں، خود کے کاندھے پر گونی اٹھا کر غریبوں کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیتے تھے، لینے والے کو پتا
نہیں ہوتا تھا، کون دے جا رہا ہے اور دینے والا جانتا تھا، مولا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، یہ پوزیشن تھی، یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ عز و جل راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اللہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں، اللہ اکبر! دنیا کے اندر وہ انسان جس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ ان بندوں سے فرمائے گا میرے بندے تو نے نیکی ضرور کی، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جا کے اسی سے بدلہ لے، میرے پاس کیا آیا ہے؟ یہ باطنی علم ہے، اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے محدثین نے بخاری شریف ہو یا حدیث کی کوئی کتاب ہو تو سب سے پہلے جس حدیث کو انہوں نے جگہ دی ہے حدیث کی کتاب میں، وہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج پریشانی کی بات یہ ہے کہ نمازی بے چین، روزہ رکھنے والا بے چین، قرآن سننے کے لیے انسان کی طبیعت نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر! قرآن تو دل کو بہلاتا ہے۔ خواجہ صاحب کے رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ باغ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انسان باغ میں کیوں جاتا ہے؟ ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، دل بہلانے کے لیے جاتا ہے، خوشی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، طبیعت فریش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ قربان جائیے میرے خواجہ کی عظمت پر کہ وہ اپنا باغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ باغ قرآن کو کہتے ہیں کہ جب طبیعت بے چین ہوتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میرا دل بہل جایا کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو طبیعت اکتاتی ہے، امام صاحب لمبی قرأت کر دیں تو ٹرسٹی پر شکایت پہنچ جاتی ہے۔ امام صاحب سے کہیں خود لمبی جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، ہمارے لیے تھوڑا سا خیال کریں، اتنی لمبی قرأت نہ کریں۔ قرآن سن کر طبیعت بے چین رہتی ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو 3 گھنٹے تک پکچر دیکھنے سے طبیعت اکتاتی نہ ہو لیکن ایک پارے کی تلاوت میں طبیعت اکتا جائے، اس قوم کا مزاج کتنا خراب ہو چکا ہوگا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ حج کر کے آتے ہیں اور حج کر کے آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ حج کیا، جیسے گئے تھے پلٹ کر کے آئے تو ویسے ہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا تھا، کسی محلے کا کوئی حاجی ہوتا تھا، 50 سال پیچھے چلے جائیے، 60 سال پیچھے چلے جائیے، اگر کوئی حج کر کے آ جاتا تھا اور محلے میں جھگڑا ہوتا نا تو لوگ کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں وہ فائنل، اس لیے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ چوری، یہ غلط بات نہیں کہیں گے، یہ ناانصافی کی بات نہیں کہیں گے۔ لیکن جس قوم کا مزاج اب ایسا ہو چکا ہو کہ حج ہی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں، حج کا پیسہ لے کر کے عمرہ نہ کرائیں نہ حج کرائیں، اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں، حج کرنے کے لیے جانے کے بعد اللہ انسان کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن اس کا باطنی علم کیا ہے؟ ہم حج کے ٹریننگ کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں کیا پڑھنا یہ ہم سیکھ لیتے ہیں، مینا میں کیسے رہنا یہ سیکھ لیتے ہیں، کنکری کب مارنی چاہیے یہ جان لیتے ہیں، 5 دن کے ارکان سیکھ لیتے ہیں، لیکن باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے پلٹ کر آتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ باطنی علم کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ اکبر! ایسی کوئی بات اپنی زبان سے حج کے ایام کے اندر نہ نکالو جو رفث ہو، بے حیائی کی بات ہو، گناہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ پتہ یہ چلا یہ 5 دنوں کے لیے اللہ عز و جل نے ان چیزوں سے خاص طور پر روکے رکھا۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتاؤ حج کے ایام میں ان چیزوں سے روکے رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب تم ان چیزوں سے آج رک گئے نا
تو حج کے بعد جب پلٹو گے تو تمہارے اندر رکنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں. ہم نے تو میدان عرفات کے اندر اور مینا کے اندر لوگوں کو جھگڑا کرتے دیکھا ہے. ٹوائلٹ میں کیوں لگی ہوئی ہے, وہاں جھگڑا چل رہا ہے. کھانا ٹور والے بانٹ رہے ہیں, جھگڑا چل رہا ہے. باطنی علم سے محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حج کی برکات سے انسان محروم ہو چکا, روزے کی برکات سے انسان محروم ہو چکا, نماز کی برکات سے انسان محروم ہو چکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ایک فارمولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے, اس فارمولے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو. اور وہ فارمولا یہ ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ساری سنتوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے. نماز بھی اللہ کے لیے ہو, قربانی بھی اللہ کے لیے ہو, جینا بھی اللہ کے لیے ہو, اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. اگر اس سنت پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو سن لو, اس کا باطن بھی سنور جائے گا اور اس کا ظاہر بھی سنور جائے گا, اور رب قدیر جل جلالہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں, اس علم کے ساتھ ساتھ سب سے فوقیت کس علم کو دی جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دنیاوی علوم کے حصول کے سلسلے میں ریس لگی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بنے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بیرسٹر بنے. ضرور بناؤ, لیکن سب سے پہلے کون سا علم سکھانا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد اگر وہ آوارہ ہے, اگر انجینئر بننے کے بعد اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی یا نماز سے گھبراتا ہے, تو ایسا ڈاکٹر بنا کر کیا فائدہ, ایسا انجینئر بنا کر کیا فائدہ. اگر وہ دنیاوی علوم کے اندر بہت مہارت بھی حاصل کر لے, لیکن اس کا سر خدا کے سامنے نہ جھکتا ہو, وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو, اللہ کے خوف سے اس کا دامن جو ہے وہ تر نہ ہو, تو مجھے بتاؤ وہ دنیاوی علوم کس کام کا. اسی لیے قرآن نے جو کہا ہے اسے آپ سمجھیں. قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور اسی کے مثل زمین, اور ان دونوں کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا سارا نظام اسی زمین و آسمان کے درمیان خلا جو ہے اسی کے ساتھ ہے. اسپیس کے ذریعے ہی سارا نظام چلتا ہے. یہ مواصلاتی نظام, ہم یہاں بٹن دباتے ہیں اور فوراً ہمارا میسج امریکہ پہنچ جاتا ہے. یہ خلا کی وجہ سے, یہ اسپیس کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے اسی کے درمیان ہمارا حکم نازل ہوتا ہے. اور یہ کیوں نازل ہوتا ہے اور کس وجہ سے؟ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تمہیں کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. سائنٹسٹ بڑا نہیں, میرا مولا سب سے بڑا ہے. بے شک یہ علم حاصل ہونا چاہیے, یہ علم حاصل ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ سائنس کی طرف بڑھ کر رب سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے. سائنس کا علم حاصل کرو, میتھس کا علم حاصل کرو, جغرافی کا علم حاصل کرو, لیکن سب سے پہلے یہ علم حاصل کرو رب ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا پالنہار حقیقی ہے, وہی ہمارا معبود برحق ہے. سر جھکے گا تو اسی کی بارگاہ میں بھروسہ کریں گے, تو اسی کی ذات پر بھروسہ کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب اس طریقے کی سوچ بنے گی, اس طریقے کی فکر بنے گی, اور ایک انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اللہ ہر شے پر قادر ہے, اللہ اکبر, تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یعلم ما توسوس بہ نفسہ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. ہر چیز کے علم کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. جب اس کو یہ علم ہو جائے گا, جب وہ جان لے گا, تو تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا, اکیلے میں گناہ نہیں کرے گا, چھپ کر کے گناہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مولا کا علم بہت وسیع ہے. ہم اس سے چھپ کر کے کہیں بھی نہیں
نہیں کر سکتے. جب اس علم سے رشتہ ٹوٹا تو آج انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. ہر جوان کی جوانی داغدار الا ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. تباہی کے دہانے پر اور بربادی کے دہانے پر اور بدکرداری کے دہانے پر آج کا ہمارا بچہ اور آج کے ہمارے نوجوان پہنچ چکے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سید پیر باپو صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے دارالعلوم شمس تبریز قائم کر کے یہاں پر اتنے بچوں کو دستار حفظ و قرأت و فضیلت عطا کر کے اتنے علماء انہوں نے لوگوں کو پیش کیے تاکہ یہ عالم بن کر کے نکلنے والے اللہ سے بھی قریب کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کریں. یہاں سے نکلنے والا فارغ، یہاں سے نکلنے والا فاضل، یہاں سے نکلنے والا حافظ انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بھی قریب، مسائل سے بھی قریب اور دین سے بھی قریب کرے گا. آج کے دور کے اندر ان اداروں کو زندہ رکھنا ضروری ہے تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو اور تعلق بالرسول مضبوط ہو. اسکول بھی قائم کرو، کالج بھی قائم کرو، یونیورسٹی بھی قائم کرو، میڈیکل کالج بھی قائم کرو، لیکن ایک بات ذہن میں پرماننٹ محفوظ کر لو اور اسی بات کو عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بیرسٹر بنے یا نہ بنے، اور بنے تو بھی اچھی بات، نہ بنے تو کوئی بھی بات نہیں، لیکن پکا مسلمان ضرور بنے. اس کا خیال رکھے. اس طریقے کی طرح یہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب ایک لیٹسٹ سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تازہ ترین سروے، اللہ اکبر، بہت بڑے اینالسٹ نے سروے کیا ہے اور اس سروے کے بعد اس نے بتایا ہندوستان کے 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلا کلمہ بھی. بہت سارا مجمع چلا گیا، بہت سارا موجود ہے. میں اگر یہاں مجمع میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ ذرا سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دو، نہیں سنا سکیں گے. کیا رشتہ رہ گیا قرآن سے ہمارا؟ کیا رشتہ رہ گیا اللہ کی کتاب سے ہمارا؟ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اللہ کی کتاب نہیں سکھا رہے. سکھاؤ اس کتاب کو، فوقیت دو اس کتاب کو. دنیا کی کوئی کتاب قیامت میں بلندی کی طرف نہیں لے جائے گی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ رسول اعظم فرماتے ہیں قاری قرآن سے قیامت میں رب فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ. جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے گی وہی کتاب دنیا میں بھی ہمیں بلندی عطا کرے گی. اس کتاب سے رشتے کو مضبوط کرو. اور آخری بات یہ ہے، اپنے دوست کے میسج کو روزانہ چیک کرتے ہو کہ آخری اس نے کب میسج دیکھا تھا. ضرور دیکھتے ہو کہ آخری میسج اس نے کب دیکھا تھا. اب میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، اللہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آخری بار قرآن آپ نے کب کھولا تھا؟ اللہ اکبر، بہت بہت. آخری بار قرآن آپ نے کب کھولا تھا؟ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا یہ قرآن ہمارے لیے ہم سے ناراض ہے، یہ اللہ کی کتاب ناراض ہے. اور سن لو، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر رہنے والے انسان مردہ ہیں، مردہ، اور وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر قبرستان ہے. یہ جلسہ، یہ پروگرام آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے کے لیے منعقد کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کا جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا تاکہ آپ کی بارگاہ کے اندر اتنے علماء اور حفاظ پیش کر کے آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنی علمی پیاس کو ان کے ذریعے بجھا سکتے ہیں. آپ ان سے قرآن سیکھیں، ان سے مسائل سیکھیں اور ان سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم ظاہر بھی عطا فرمائے، علم باطن بھی عطا فرمائے۔ جس طرح سے عبادت بھی ظاہری ہے ویسے عبادت باطنی بھی ہے۔ باطنی عبادت کون سی ہے؟ زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔